وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے. آج کی نشست کا سوال ہے: کیا اختلافی باتیں بیان نہ کرنا کوئی خوبی ہے؟ یاد رہے کہ یہ سوال دین کے حوالے سے ہے، سیاسی یا سماجی حوالے سے نہیں ہے، دین کے حوالے سے، کہ کیا اختلافی باتیں بیان نہ کرنا کوئی خوبی ہے؟ سوال پر سوال یہ ہے کہ آپ کن باتوں کو اختلافی باتیں سمجھتے ہیں؟ تبھی تو پتہ چلے گا کہ اختلافی باتیں کرنا خوبی ہے یا نہ کرنا خوبی ہے. مطلقاً یہ کہہ دینا کہ اختلافی باتیں نہ کی جائیں، یا یہ کہ ہمارے مولوی صاحب تو بہت اچھے انسان ہیں، سرے سے وہ اختلافی بات کرتے ہی نہیں، یہ بہت زیادتی کی بات ہے اور شعور سے بہت دور کی بات ہے. اس لیے پہلے اختلاف کو سمجھیں اور پھر اختلاف سے متعلق بیانیہ قائم کریں. اختلاف سے متعلق سمجھیے. اختلاف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. پھر کہہ رہا ہوں، یہ دین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اختلاف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. ایک ہے بنیادی اور اصولی اختلاف، اور ایک ہے غیر بنیادی، غیر ضروری اور فروعی اختلاف. دین سے متعلق قرآن و سنت نے، اسلام نے جو بنیادی باتیں ذکر کر دی ہیں اور جن میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، مثال کے طور پر توحید ہے، اس کے مقابل شرک ہے، سنت ہے، اس کے مقابل بدعت ہے، اسی طرح مقام صحابہ ہے، اور اس کے بالمقابل صحابہ کی گستاخی کرنا ہے، صحابہ کی توہین کرنا ہے، اور صحابہ کی عبادت کو، صحابہ پر تبرہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہوئے خود پر کفر کی مہر لگوانا ہے. اب یہ جو موضوعات ہیں، توحید، شرک، سنت، بدعت، صحابیت، یہ وہ موضوعات ہیں جو بنیادی موضوعات ہیں. ختم نبوت، یہ وہ موضوعات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو بنیادی باتیں ہیں، جن میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں. انہیں خود سمجھ کر آگے سمجھانا ہوگا، خواہ کسی غیر کو یا اپنے کو یہ باتیں اچھی نہ لگیں، خواہ کتنا ہی کوئی اختلاف کیوں نہ کرے. انہیں سمجھنا بھی ہوگا، سمجھانا بھی ہوگا. سمجھائی؟ وہاں یہ فارمولہ نہیں چلے گا کہ جی اختلافی باتوں سے پرہیز کیا جائے، یا یہ تعریف نہیں چلے گی کہ ماشاءاللہ ہمارے مولانا تو بہت اچھے ہیں جی، وہ تو اختلافی بات سرے سے کرتے ہی نہیں. ایسے علماء اچھے نہیں ہوتے معذرت کے ساتھ. بلکہ معذرت کیوں، کوئی معذرت نہیں ہے، خواہ مخواہ کی معذرت. ایسے علماء اچھے نہیں ہوتے، بلکہ دین کی زبان میں مداہن ہوتے ہیں. مداہن، جو مداہنت اختیار کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جن کی مداہنت نے، جن کی کمزوری نے دین کے بنیادی عقائد اور اصول کی تعلیم نہ دینے کی روش نے، اور سب کو راضی رکھنے کی منافقانہ عادت نے، ان کے سامعین کو، مقتدیوں کو، ان کے مریدوں کو، ان کی نمازیوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے.
ان کا مزاج ہی بگڑ چکا ہے ان کے مولویوں کی وجہ سے۔ اب عوام کی اچھی خاصی تعداد بھی دین کی اصولی باتوں کو، حقیقتوں کو اختلافی باتیں سمجھ کر نہ صرف نظر انداز کرتی ہے بلکہ بیان کرنے والوں کو بھی برداشت نہیں کرتی، کیونکہ ان کی نظر میں دین کی بنیادی باتیں اختلافی باتیں جو ہوئیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ اصطلاحات کی دنیا کتنی خطرناک ہے۔ اصطلاحات پر انشاءاللہ ہماری مستقل گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ بندہ ایک غلط اصطلاح اپنا لے، پھر اس اصطلاح کی روشنی میں اس کی پوری زندگی غلط ٹریک پہ چلنے لگتی ہے۔ آپ جب دین کی بنیادی باتوں کو ہی اختلاف کا عنوان دے بیٹھیں، اب بتائیں پھر دین کی بنیادی باتوں کو سنے گا کون؟ سنائے گا کون؟ سمجھے گا کون؟ سمجھائے گا کون؟ اب یہ بتا دیں، جب آپ دین کی بنیادی باتوں کو اختلافی باتیں سمجھیں گے، توڑ کی باتیں سمجھیں گے، جوڑ کی باتیں نہیں سمجھیں گے، محبت کی باتیں نہیں سمجھیں گے، نفرت کی باتیں سمجھیں گے، دل آزاری کی باتیں سمجھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں احساس وفا جنم نہیں لے گا، آپ کے دل میں دین کے عقائد کے بارے میں حساسیت جنم نہیں لے گی، آپ غیرت و حمیت سے سرشار نہیں ہوں گے، دین کے بارے میں چکنے اور بیدار نہیں ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اختلاف کی ایک صورت ہوئی جو بنیادی صورت ہے، یعنی اختلاف کی دو قسمیں ہیں، اصولی اختلاف اور فروعی اختلاف، چھوٹا اختلاف۔ تو توحید و سنت یہ وہ اختلافات ہیں جو بنیادی اختلاف ہیں، آپ کو ان کو بیان کرنا ہوگا چاہے کوئی جتنا بھی اختلاف کرے۔ البتہ اس کے مقابلے میں ایک اور اختلاف بھی ہے، وہ ہے فروعی اختلاف، اجتہادی اختلاف، غیر ضروری اختلاف، چھوٹے موٹے اختلاف۔ اختلاف کی جو یہ شکل اب بیان کر رہا ہوں، اختلاف کی یہ صورت ابھی جو آپ کے سامنے اس وقت بیان ہو رہی ہے، وہ فروعی اختلاف کی ہوتی ہے، جیسے حنفی شافعی اختلاف، مالکی حنبلی اختلاف۔ جنہیں دین کا پتہ نہیں ہوتا وہ اختلاف کی بات کو لیتے ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی پر بھی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ اختلاف ناگزیر ہے، کیونکہ یہ اجتہاد کا اختلاف ہے، یہ دین کو سمجھنے کا اختلاف ہے، یہ دلائل کا اختلاف ہے۔ وہ دلائل ان مسائل کے حوالے سے دلائل جو مسائل فروعی ہیں، چھوٹے مسائل ہیں، بنیادی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفر و اسلام کی بنیاد بننے والے مسائل کو بالکل واضح کر دیا ہے، اور وہ مسائل جو کفر و اسلام کی بنیاد نہیں ہیں، باہمی اختلاف ہے، وہ چھوٹا اختلاف کہلاتا ہے۔ سمجھائی بات کی؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا